دوستو اس کتاب سے ہم نے آپ کے لیے 18 پوائنٹس اکٹھے کیے ہیں جو آپ کی شخصیت کو دلکش اور پرکشش بنا سکتے ہیں۔ اس پوری کتاب کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے دوسروں کے مائنڈ میں اچھا امیج بنانے کے لیے ان اصولوں کو فالو کرنا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کی شخصیت دلکش ہے تو ظاہری حسن نہ بھی ہو تو بھی آپ اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کی شخصیت کو پرکشش اور دلکش بناتی ہیں وہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی لیکن بہت زیادہ ایفیکٹ رکھتی ہیں۔ آپ کا لباس بہترین ہونا چاہیے، یعنی ایسا لباس جس میں آپ خود کو اچھا اور عمدہ محسوس کریں اور خود کو زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کریں۔ اپنے جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، جس میں سر کے بالوں سے لے کر ہاتھ پاؤں کے ناخنوں تک کی صفائی ہوتی ہے۔ خاص طور پر اپنے بالوں کی بناوٹ اور دانتوں کی صفائی زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ نمبر 2، مسکراہٹ۔ جب لوگ مسکراتے ہیں تو اپنی اصلی عمر سے کم نظر آتے ہیں۔ آپ نے خود آزمایا ہوگا کہ جب آپ مسکرا کر بات کرتے ہیں تو آپ زیادہ پرسکون اور پر اعتماد محسوس کرتے ہیں، اور سامنے والے بھی آپ سے وحشت نہیں کھاتے اور آپ کے ساتھ اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، خوش خیالی۔ کسی پریشان حال شخص سے کبھی بھی کوئی متاثر کن زندگی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر آپ خود سے مطمئن اور اپنی زندگی سے خوش ہیں تبھی دوسرے لوگ بھی آپ سے اچھا تاثر لیتے ہیں۔ نمبر 4، دوسروں کا خیال رکھیں۔ آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا کہ جب لوگ آپ کی تکلیف میں خیال نہیں رکھتے آپ کا تو آپ بے حد رنج اور ملال محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح آپ حساس ہیں دوسرے لوگ بھی حساس ہیں، تو آپ جب دوسروں کے احساسات کا احترام کریں گے لوگ آپ سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ نمبر 5، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اگر کسی میں کوئی اچھائی ہو یا کچھ اچھا کرے تو نہایت فراخ دلی سے اس کی تعریف کر دیں۔ اس کا لوگوں پر بہت ہی اچھا اثر ہوتا ہے، کیونکہ تنقید کرنے والے بہت ہوتے ہیں، آپ تعریف کر کے سب سے الگ دکھیں گے۔ نمبر 7، احساس کمتری سے نجات۔ آپ کی گفتگو اور رہن سہن کے انداز میں کوئی کمزوری آپ کے اعتماد کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ جھکیں بھی نہیں اور خود کو کم تر بھی محسوس نہ کریں۔ آپ کو دنیا سے جیتنے سے پہلے خود سے جیتنا پڑتا ہے۔ نمبر 8، طور طریقے۔ جس شخص کے طور طریقے بے ڈھنگے ہوں اس کی شخصیت کبھی بھی مؤثر نہیں ہوتی۔ فطری طور پر آپ اخلاقی اصولوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بڑوں کا احترام، چھوٹوں کا پیار اور صنف کے لحاظ سے لوگوں کی عزت آپ کی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ لازمی عنصر ہے۔ آپ کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے یہ چیزیں۔ نمبر 9، فوری اشتعال۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اشتعال انگیزی اور غصہ کرنے سے آپ کی شخصیت کا تأثر خراب ہوتا ہے۔ آپ کی اس اشتعال انگیزی سے آپ چھوٹے سے واقعے کو ایک حادثہ بنا لیتے ہیں اپنے لیے، یعنی اوور ری ایکٹ کرتے ہیں آپ، جو آپ کو اور زیادہ بے سکون اور رنجیدہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 10، لوگوں کو ان کے نام سے پکاریے۔ لوگ اپنے نام سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کے نام یاد رکھیں اور ان کو ان کے نام سے پکاریں۔ لوگوں پہ اس کا اچھا تاثر ہوتا ہے۔ کسی عقل مند نے کہا تھا کہ ملنے والے کا نام یاد رکھنا سیاست ہے اور اس کو بھول جانا بہت بڑی بھول ہے۔ لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے ان کے نام ضرور ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 11، دوسروں کو اہمیت کا احساس دلانا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ہر آدمی جس سے آپ ملتے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح آپ سے بہتر خیال کرتا ہے۔ اس کے دل میں گھر کر جانے کا یقینی طریقہ یہی ہے کہ آپ اسے یہ محسوس کرائیں کہ آپ اسے دل سے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ نمبر 12، دوسروں کو بولنے دیجیے۔ اکثر لوگ دوسروں کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حد سے زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ آپ کی باتوں سے زیادہ اپنی زندگی سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے انہیں ان کے بارے میں بولنے کا موقع دیجیے، اور اگر ان کی کسی بات سے آپ اتفاق نہیں رکھتے تو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کا سوچنے کا اپنا ایک طریقہ اور لیول ہوتا ہے۔ کسی فرانسیسی کا مشہور قول ہے کہ اگر آپ کو دشمن چاہیے تو دوستوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر کے دیکھیے، اور اگر آپ کو دوست چاہیے تو اپنے دوستوں کو آگے بڑھنے دیجیے، یعنی ان سے کمپیٹ نہ کریں، بس چپ چاپ اپنا کام کرتے رہیں۔ نمبر 13، دوسروں کی خواہش کا احترام کرنا۔ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی مرضی چلے۔ آپ دوسروں پر اپنی رائے ٹھونس کر پرکشش نہیں بن سکتے۔ کوئی بھی یہ سننا گوارا نہیں کرتا کہ تم یہ نہ کرو یہ کرو، بلکہ ان سے یہ کہیں کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو اپنی مرضی سے کر رہے ہو، اس لیے پر اعتماد ہو کر کرو۔ نمبر 14، دوسروں کو غلط نہ کہیں۔ اگر کسی کی بات آپ کی سوچ کے خلاف ہے تو اس کی بات کو یکسر رد نہ کر دیں، بلکہ اس کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی دلیل کو سنیں، کیونکہ ہر نظریے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہر انسان کے پاس ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نظر میں دوسرے غلط ہوں گے تو آپ بھی ان کی نظر میں غلط ہیں۔ نمبر 15، بد مزاجی نہیں خوش مزاجی اپنائیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بد مزاج لوگ اپنوں میں بھی اجنبی بن کر رہتے ہیں، اور اگر آپ خوش مزاج ہیں تو اجنبی بھی آپ سے اپنائیت محسوس کرتے ہیں
اور آپ کی شخصیت میں لوگ دلچسپی لیتے ہیں۔ نمبر 16، بامقصد زندگی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مقصد ہونا چاہیے جس کے لیے آپ پریکٹیکلی کام کر رہے ہوں، کیونکہ بے مقصد زندگی گزارنے والوں کو لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ زندگی میں کوئی ایک نصب العین متعین کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر بہت سارے لوگ غور ہی نہیں کرتے۔ اپنے کسی دوست سے پوچھ کر دیکھیے کہ وہ زندگی میں سب سے زیادہ کس شے کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، جس کے لیے وہ عملی طور پر اپنی زندگی میں کوشش بھی کر رہا ہے، تو بہت کم لوگوں کے پاس اس کا جواب ہوگا۔ نمبر 17، مصلحت اندیش ہونا یعنی وائز ہونا۔ مصلحت اندیشی آپ کی پرکشش شخصیت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمیشہ موقع اور وقت دیکھ کر بات کریں، اور جہاں آپ کی رائے کی ضرورت ہو وہاں بات کریں۔ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ میری رائے کو کوئی اہمیت نہیں ملے گی، وہاں بول کر اپنے وقار کو مجروح نہ کریں، اور بے وقت اور بے موقع بھی نہ بولیں، کیونکہ ایک پرکشش شخصیت کے لیے یہ بات ناموزوں ہے۔ نمبر 18، اپنے غصے پر قابو رکھنا۔ آپ کے اندر قوت برداشت ہونا ضروری ہے۔ اپنے اندر سے جذباتی توازن کو نکال دیں اور اپنے شعور اور عملی اقدامات اور اپنی قوت فیصلہ کو قابو رکھیں۔ جب آپ غیر موافق اور نامناسب صورتحال میں خود پر قابو رکھ سکتے ہیں تو آپ بہت سارے مسائل حل کر چکے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔